الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق دل کے ساتھ درود شریف کی تلاوت فرما لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللہ رب العالمین کا بڑا ہی احسان ہوا، اس کا فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ ایک اہم فریضہ جمعۃ المبارک کی نماز کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اور جیسا کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، جو بہت برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ رب العالمین نے قرآن میں 4 حرمت والے مہینوں کو ذکر فرمایا، لیکن ان مہینوں کا نام نہیں بتایا۔ ان کا نام ہمیں کون بتاتا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ مبارک مہینہ ایسا ہے کہ خود رب تعالیٰ نے قرآن میں اس کا نام لے لیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو یہاں سے اس کی عظمت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا یہ عظمت والا، برکت والا مبارک مہینہ ہے۔ سب سے پہلے ایک اہم بات کہ جب رب العالمین کی طرف سے بندوں پر کوئی انعام ہوتا ہے تو بندوں کو چاہیے کہ اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اگر وہ شکر ادا کریں گے تو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ان پر ہوئی ہیں، اللہ نے ان پر جو نعمتیں بھیجی ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر ناشکری کریں گے تو ان سے وہ نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ رمضان المبارک کے اندر رب العالمین نے ہمیں کتنی اچھی عبادت اور سب سے اہم اور بہترین عبادت سے نوازا، روزہ۔ کیا قرآن میں رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے کو فرض کیا گیا، اے ایمان والو تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح ان سے پہلے لوگوں پر، پہلے امتوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ روزہ اس سے پہلی بھی امتوں پر فرض تھا، صرف امت محمدیہ پر روزہ فرض نہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی امت پر بھی روزے فرض، لیکن ان کے ایام میں ایام مختلف ہیں، دن مختلف ہیں، اور بھی تمام کے تمام جتنے بھی نبی ہیں ساری کی ساری امتوں پر کیا ہے؟ روزے فرض ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس امت پر بھی روزے کو کیا کیا گیا؟ فرض قرار دیا گیا۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ لعلکم تتقون۔ صرف روزے کا مقصد بھوکا رہنا نہیں، پیاسا رہنا نہیں، بھوک سے تڑپنا نہیں، پیاس سے تڑپنا نہیں ہے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ پھر آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جب انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا نا تو اس کے دل میں قیامت کا خوف پیدا ہو جائے گا، اعمال کو کرنے کی فکر پیدا ہو جائے گی، اعمال کو کرنے کی، جو رب کو اعمال پسند ہے وہ اعمال کرنے کی کیا ہوگی؟ فکر پیدا ہو جائے گی۔ جب رب العالمین کا ڈر ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں دل میں، لوگوں کا ڈر ہے، دنیا کا ڈر ہے۔ جس طریقے سے ہمارے
ہم دنیا کو کما لیں، دنیا میں حاصل تمام چیزوں کو کر لیں، دنیا میں ہمیں عزت مل جائے، ہم معزز کہلائیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ یہ مقصد، دنیا کا جو مقصد ہے، یہ سراسر خسارے کی طرف لے جاتا ہے، اس سے کہیں فائدہ نہیں حاصل ہونے والا۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کی کامیابی کو مکمل دین میں رکھا ہے، جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ رب العالمین نے رمضان کو عطا فرمایا کہ رمضان میں 2 عبادتیں خاص ہیں۔ کون کون سی عبادت؟ نمبر 1 روزہ۔ روزہ رمضان کی خاص عبادتوں میں سے ہے۔ روزے کا مقصد کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں متقیوں لوگوں کی زیادہ عزت ہے، یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ معزز عزت والا کون ہے؟ جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہو، تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو۔ روزے کا مقصد پرہیزگاری۔ اور دوسری ایک خاص عبادت ہے تراویح، جس کو ہم لوگوں نے مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ افسوس کی بات ہوتی ہے، کہتے ہوئے بھی افسوس لگتا ہے، 5 دن میں 6 دن میں کوئی قرآن کھڑا ہوتا ہے، تو قرآن تو نہیں، اس کا مذاق ہوتا ہے۔ صحابہ کرام سے ثابت ہے پورے رمضان تراویح پڑھنا، اور ایک قرآن نہیں، کئی قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور سحری کے وقت لاٹھی کے بل پہ اپنے گھر جاتے تھے چل کر۔ رات کو کھڑے ہوتے تھے سحری کرنے کے لیے، لاٹھی کا سہارا لے کے اپنے گھر جایا کرتے تھے۔ ایک قرآن نہیں، کئی قرآن ختم کرتے تھے۔ آپ تراویح کو پڑھیے، آپ اس کے اندر 5 پارے پڑھیے، منع نہیں ہے، لیکن جو حکم ہے، جس طریقے سے قرآن کا حق ہے، وہ حق ادا کریے۔ آپ لفظ کو کاٹ رہے ہیں، آپ اڑا کے چل رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ جو قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس پہ آپ کو ثواب نہیں، اس پہ اللہ کی لعنت آئے گی۔ ہم لوگوں میں کیا ہے کہ بزنس کو بھی دیکھنا ہے، اور رمضان کے اندر تجارت تھوڑی اچھی ہو جاتی ہے۔ بھائی رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اور جو ہے ہم جلدی سے، ہم لوگوں کا خیال رہتا ہے جو تاجر لوگ ہیں کہ جلدی سے جو ہے تراویح سے فارغ ہو لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے کاروبار پر اور تمام لوگوں پر دھیان دیں گے، ان پر فوکس کریں گے۔ لیکن نہیں، ہم سے یہ نہیں ہو رہا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، رب العالمین نے یہ موقع ہمیں دیا ہے، ہم اس کو یوں ہی گوائے نہیں۔ بھائی قرآن مجید ایک اہم کتاب ہے، جس کا حق ہے، جس کو فرمایا رب العالمین نے، جس کے اندر وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اس کو ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ایسے حافظ کے پیچھے تراویح پڑھیں جو قرآن کو صاف صاف پڑھتا ہو، سمجھ میں آتا ہو۔ بھائی ایسی عبادت سے کیا فائدہ جس میں ہمارے پیر لڑکھڑا رہے ہیں، جس سے ہمیں تکلیف ہو، بلکہ ہمیں عبادت سے سکون ملنے کے بجائے ہم کیا سوچتے ہیں کہ بس جلدی سے فارغ ہو، امام صاحب رکوع سجدے کریں، جلدی سے جو ہے کام کماؤ۔ ایسی عبادت سے کیا فائدہ؟ رب العالمین کو یہ عبادت نہیں پسند۔ ہمیں وہ عبادت کرنی ہے جو اللہ کو پسند ہے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عبادت کو کیا ہے، ہمیں اس عبادت کو کرنا ہے۔ تو تراویح ہے، روزہ ہے، ان سب کو ہم گوائیں نہیں۔ ہو سکتا ہو یہ ہماری زندگی کا آخری روزہ ہو، کس کو کیا خبر کب موت آ جائے۔ ہمارے گھر میں دیکھیے، اپنے ہی آپ گھر والوں میں دیکھ لیے، ہوں گے ایسے لوگ جو پچھلے رمضان 2023 میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ افطار کرتے تھے، سحری میں ہمارے ساتھ شریک رہتے تھے، ہمارے ساتھ تراویح پڑھا کرتے تھے، وہ اس سال نہیں ہے، اس سال وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، ہمارے ہی گھر میں، ہمارے گھر میں خود۔ کیا ہمیں ذرا سا افسوس نہیں؟ کیا ہمارے دل میں فکر نہیں؟ ہمیں رب العالمین نے کیا یوں ہی پیدا کر دیا؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں تمام عمر رہیں گے؟ کیا ہمیں کبھی رب العالمین کی طرف لوٹ کر نہیں جانا؟ سراسر غلط سوچ ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ نے یوں ہی پیدا کر دیا فضول میں؟
کیا تمہیں کبھی اس کی طرف لوٹ کر نہیں جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شے کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمیں بھی آپ کو بھی سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب جانا ہی ہے تو اس سے پہلے وہ اعمال کر کے جائیں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں، ہماری آخرت سنور جائے۔ بھائی دنیا چند روزہ زندگی ہے، اس کے بعد تو آخرت کی وہ زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو ایک محدود ہے، ایک حد ہے۔ آج کے دور میں دیکھیے 60 70 80 اس سے اوپر کوئی چلا جائے، لیکن یہ آخری ایک حد رہ گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ انسان کی عمر کتنی ہو رہی ہے؟ 60 70 80، بس اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ آج کل دیکھیے جوان جا رہے ہیں، جوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں کب کون چلا جائے۔ تو آج ہی سے اپنے ذہن کو بنائیے اور تیاری کریے۔ رمضان کا ابھی مہینہ شروع ہی ہوا ہے، ابھی تمام دن باقی ہیں اور یہ دن گزرنے میں وقت نہیں لگتے۔ ابھی تو 2023 کا رمضان گزرا ہی تھا، ابھی تو تراویح پڑھا کے فارغ ہوئے تھے، دوبارہ آ گیا، کوئی پتہ چلا؟ یوں گزر جاتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ دن بہت جلدی گزریں گے، بہت جلدی گزریں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو دیکھیے آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، اس کے اندر جو خاص عبادتیں ان کو کیا جائے۔ آج کل روزے کو ٹائم پاس میں نہ برباد کیا جائے۔ ہمارے نوجوان طبقوں کے اندر ایک بڑا حال ان کا یہ ہو رکھا ہے کہ وہ روزے رکھ کے سمجھتے ہیں کہ اب بس کسی طریقے سے دن کو کاٹنا ہے، دن گزارنا ہے۔ ہاں دن گزارنا ہے، لیکن شریعت کے مطابق گزارنا ہے۔ موبائل چلا کر، سو کر، آرام کر یہ دن نہیں گزارنا ہے۔ اس طریقے سے کون دن گزارے گا؟ آج کل دیکھیے صبح سحری کر کے لوگ سو جاتے ہیں، پھر 12 بجے اٹھتے ہیں، اور بعض لوگوں کی تو ظہر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، سویا کرتے ہیں، دن گزار رہے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ بھوک پیاس نہ لگے۔ بھائی رمضان کا مہینہ کیا دن گزارنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے تو ہے نہیں۔ ہم جتنا ہو سکے اتنا قرآن کریم کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اور دیگر اذکار و اوراد ہیں ان کو پڑھیں، ان کو کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے دل میں خوف الہی پیدا ہوگا۔ قرآن مجید کو ہم جب پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ رمضان المبارک میں خصوصی طور سے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، غیبت سے بچنا چاہیے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اور رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو بعض علماء کے نزدیک اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض علماء کا اس پر اتفاق ہے اور ان کا کہنا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، کسی کی برائی نہ کریں۔ ہمیں کیا، آپ اپنے اعمال کریے، آپ اپنی عبادت کریے، ان کا اللہ جانے گا، آپ کو اللہ جاننا ہے۔ سب کے دلوں کا حال اللہ جاننے والا ہے۔ واللہ یعلم ما فی الصدور، اللہ تمہارے سینوں کے اندر جو ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ہمیں غیبت نہیں کرنی، کسی کی چغلی نہیں کرنی، گالی نہیں بکنی، جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، کسی کے مال میں خیانت نہیں کرنی۔ رمضان المبارک کے اندر خصوصی طور سے ان سب گناہوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ عبادت کریں، جتنا ہو سکے نوافل پڑھیں، اپنے دل کو سکون پہنچائیں۔ ذکر سے دل کو سکون پہنچتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ اپنے ذکر کی توفیق کسی کو دے دے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اور خصوصی طور سے رمضان المبارک کے اندر اگر کسی کو ذکر کی توفیق مل جائے تو کیا ہی کہنے پھر۔ تو ہم سب کو پختہ ارادہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بالکل رمضان میں اللہ کے لیے فارغ کر دینا ہے۔ کام کو بھی دیکھنا ہے، عبادت کو بھی دیکھنا ہے۔ تراویح سکون و اطمینان سے پڑھنی ہے، اس میں جلدی نہیں ہمیں کرنا، اہتمام سے اطمینان سے ہمیں تراویح کو پڑھنا۔ روزہ رکھیں، تھوڑا سا سو لیں، پھر اس کے بعد اٹھ جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ نیند بھی ضروری ہے، ہم مانا کہ جو ہے نہیں سوئیں گے تو دقت ہوگی، چلیں خیر سو جائیں، لیکن قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، نوافل بھی پڑھیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ ایک مہینہ ملا ہے، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر آمین کہی تھی حضرت جبرائیل کی، کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ اس میں نبی کی آمین ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں ایسے اعمال کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو ختم کر دے۔
ایک دم پاک صاف ہو جائے. یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے، بابرکت والا مہینہ ہے، اس کو یوں ہی ہم لیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.